السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئیکشن ٹی وی اردو کے ذریعے سے میں یہ پیغام تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سرمایہ کاروں کے لیے جاری کر رہا ہوں، جس کا موضوع کرناٹکا سے ریلیز ہوئے ایک اخبار کی پریس نوٹس جو وگیاپن نوٹس ہوتی ہے اس کی شکل میں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے تمام جانکاروں سے، لائر سے اور لیگل ٹیم سے جب میں نے بات کیا تو کھل کر کے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ چونکہ ڈپارٹمنٹ ہر اس کام میں مستعد و متحرک ہوتا ہے جو عوامی معاملات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کرناٹکا میں جو کچھ دنوں پہلے آئی ایم اے وغیرہ کا جو معاملہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد یہ نوٹس جاری کرنے کی اطلاع آئی تھی کہ کرناٹکا حکومت ایک نوٹس جاری کر کے اس بات کا اندازہ لگائے گی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ جو ہے وہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک فیک ہے اور کہاں تک معاملہ عوامی مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا لگ بھگ ایک سال پہلے اس نوٹس کے جاری ہونے کی سوچنا آئی تھی، لیکن وہ نوٹس اب چونکہ جاری ہوئی ہے جب سپریم کورٹ آف انڈیا میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ زیر التوا ہے، اور سپریم کورٹ میں جب کوئی معاملہ پہنچ جاتا ہے تو دوسرے کسی بھی معاملات کی کسی بھی کورٹ کی سنوائی کالعدم ہو جاتی ہے، منسوخ ہو جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس سنوائی کے زیر تحت آ جاتے ہیں، ماتحتی میں آ جاتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سب سے اونچی اتھارٹی ہے۔ لہذا سپریم کورٹ کی کیس کے تعلق سے کرناٹکا بنگلور ڈپارٹمنٹ کو نہیں رہا ہوگا، اور یہ نوٹس جو ہے بہت پہلے ہی جاری ہونے کی اطلاع آئی تھی، اس ٹائم جاری نہ ہو کر کے ابھی دسمبر کے کسی تاریخ کو یہ ریلیز ہوئی ہے۔ تو اب اس کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے سرمایہ کار حضرات اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک نئی بات کیا آ گئی۔ لہٰذا میں نے جیسا کہ بتایا کہ لیگل ٹیم سے بات چیت کرنے کے بعد اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ یہ چونکہ عوامی نوٹس ہے اور حکومت اور ڈپارٹمنٹس اس بات کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے دوسرے معاملات جیسے کہ آئی ایم اے وغیرہ ہے، کیا ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے، پبلک نوٹس جاری کر کے اس بات کا اندازہ لگا لیا جائے۔ لہٰذا اسی بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ عوام واقعی میں کس کے حق میں کھڑی ہے، کیا اپنے حق کے لیے ڈپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہے، یا ہیرا گروپ آف کمپنیز کو عوام اس لائق سمجھتی ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز ہمارے پیسے کو واپس کرنے کا اختیار رکھتی ہے، وہ اس لائق ہے اور وہ ہمارے پیسے کو وہی جو ہے واپس کرے گی۔ کیا عوام کو یہ چیز کا بھروسہ ہے، یا کیا وہ ڈپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا اگر عوام میں سے کسی فرد کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ حکومت سے، ڈپارٹمنٹ سے، اتھارٹیز سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو اپنی جو درخواست ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے مندرجہ ذیل ڈپارٹمنٹ کے تحت بھیج سکتے ہیں۔ لہذا جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں تمام سرمایہ کار جو ہیں وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں کھڑے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو گمراہ ہوئے، جو بھٹکائے گئے، جو غلط لوگوں کے آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے شر انگیزیوں میں آ گئے، جو گمراہ ہو گئے، انہوں نے ہی صرف ایف آئی آر کیا ہے۔ تو اگر اب سے کوئی آئندہ سے اس نوٹس کے تحت اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اتھارٹیز، وہ ڈپارٹمنٹس اور وہ انتظامی امور کو سنبھالنے والے لوگ ایف آئی آر ہوئے کاپیز کے نیچے ان کو بھی لگا کر کے ان پیسوں کو، ان اعداد و شمار کو اور ان پیسوں کے رقم کو بڑھا کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی کارروائی شروع کی جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ جو کرناٹکا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے نوٹس جاری کیا ہے، ان کو اس بات کی اطلاع نہ ہونے کے ناطے سے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے، انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا، اور یہ نوٹس جو جاری ہونی تھی وہ لگ بھگ جب
IMA کا معاملہ ہوا تھا تب نوٹس جاری ہونے والی تھی، لہٰذا اب جا کر کے تاخیر سے جو نوٹس جاری ہوئی ہے اس میں کریکشن اس بات کی ہے، اس میں تصحیح اس بات کی ہونی ہے، اس میں درستگی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے، لہٰذا یہ چھوٹی موٹی اتھارٹیز اور چھوٹی موٹی عدالتیں، ہائی کورٹ اور لوور کورٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹس جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، لیکن اگر کوئی رکھتی ہے تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی لیگل ٹیم وہاں پر ایک اپلیکیشن دے کر کے اس بات کا خلاصہ کر دیں گے، اور بلکہ کر چکے ہوں گے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، لہٰذا آپ لوگ سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے تک خاموش رہیں اور کسی بھی طرح کی نوٹس جاری کر کے سپریم کورٹ کے خلاف جانے کا کام بالکل نہ کریں۔ لہٰذا وہاں سے جو بھی اتھارٹیز نے نوٹس جاری کیا ہے وہ ایک کریکشن نوٹس جاری کر کے، وہ تصحیح نامہ جاری کر کے وہ اپنی غلطی کو سدھار لیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے کسی نوٹس کا جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر ہم نے جواب دیا تو ان FIR کرنے والوں کے نیچے ہمیں بھی شمار کر لیا جائے گا جن لوگوں نے FIR کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا ہے، اور چونکہ دشمن بہت زیادہ چاقو چوبند ہو گیا ہے اس نوٹس کے آنے کے بعد، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ FIR کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ پریشانی میں آ جائے اور ایک دن ہی صحیح 2 دن ہی صحیح ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لہٰذا ان سب لوگوں کی چالوں کو آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین و مجرمین کی چالوں کو سمجھتے ہوئے ان کی خوشیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ شیطان عناصر جو ہیں وہ خوش تبھی ہوتے ہیں جب ان کو کہیں سے بری خبر ملنے کی یا گندگی ان کو ملنے کا کوئی چانس ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے ان لوگوں کی خوش ہونے کا یہی نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کو معاملہ زیادہ سے زیادہ لمبا بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ FIR ہو تاکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ زیادہ سے زیادہ دیر تک چلے، اور ان کی بلیک میلنگ کا کاروبار، آل انڈیا مجلس اتحاد المفسدین کا بلیک میلنگ کا کاروبار زیادہ سے زیادہ پنپنے پائے۔ لہٰذا اس طرح کے مجرموں کا جو آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین ہے، ان مجرموں کا کام پنپنے دینے کے لیے کسی بھی طرح کا اقدام آپ لوگ بالکل نہ کریں، ان لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئے۔ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ سے معاملہ جلد از جلد ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں اسی طرح سے آنے والا ہے جس طرح سے تلنگانہ ہائی کورٹ سے 4 کے 4 پٹیشنوں پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں فیصلہ آیا، اور وہ جو فیصلہ آیا تھا وہ سپریم کورٹ کے دیے گئے پرانے کسی دوسری کمپنی کے فیصلے کے تحت ہی دیا گیا تھا۔ لہذا سپریم کورٹ سے فیصلہ برحق آئے گا، ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں ہی آئے گا، کیونکہ جو تلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ سپریم کورٹ کے حق میں ہی، سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلے کے تحت ہی آیا تھا۔ لہٰذا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز حق پر ہے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز حق پر ہونے کے ناطے سے ایک بار پھر سے اس کی جیت ہونی لازم ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا ہر حالت میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں فیصلہ سنائے گی۔ لہٰذا کسی بھی طرح سے کسی بھی پرانی نوٹس پر جو کہ ابھی شائع ہوئی ہے وہ پرانی نوٹس ہے، اس پر کان دھرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔